الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما ابو الحسن امیر المومنین علی بن ابی طالب. اما بعد، الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ. أَلَا وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدْ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِتَمْرَيْهِ وَمِنْ طَعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ. أَلَا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ عِينُونِي بورع واجتهاد وعفة وسداد فوالله ما كنزت من دنیاکم تبرا. سب سے پہلے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں اس ماہ رمضان میں آپ کی عبادات کو، ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ماہ میں ہمیں عبادت اور اپنی تہذیب و تربیت کی توفیق عطا فرمائے. ہر سال کی طرح اس سال بھی زہرا اکیڈمی کی طرف سے یہ دروس کا سلسلہ ہے، اور پروردگار عالم نے توفیق دی کہ ہم مولا امیر المومنین کے جن کی شہادت کا مہینہ ہے یہ، ان کے کلمات کو کوشش ہماری یہ ہے کہ دنیا تک پہنچائیں. آج دنیا کو علی کے کلمات کی ضرورت ہے. 1400 سال سے اس کو چھپایا گیا، اس کو دبایا گیا، لیکن الحمدللہ آج دنیا میں جو سب سے زیادہ اقوال گردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وہی مولا امیر المومنین کے. آج دنیا محتاج ہے، پیاسی ہے اس کی کہ علی علیہ السلام کے یہ معارف جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے. یہ خط جو عثمان ابن حنیف کو لکھا تھا، ہم لوگ یہاں پر پہنچے تھے، اس کی طول و تفصیل جو ہے وہ پہلے جو دروس ہیں ان کے اندر ہم نے بیان کی ہے. تو مولا نے فرمایا کہ ہر ماموم کے لیے امام ہوتا ہے، ایک ہر مقتدی کا پیشوا ہوتا ہے، اور وہ مقتدی جو ہے وہ اپنے پیشوا اور امام کے نور علم سے استفادہ کرتا ہے. کل عرض کیا تھا کہ ہم نے کہ کس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ اہل بیت علیہم السلام کی جو تعلیمات ہیں اور علوم ہیں ان سے انسان کو استفادہ کرنا چاہیے تاکہ اپنی دنیا اور آخرت کی اصلاح کر سکے. اس کے بعد مولا نے اس فراز کے اندر فرمایا کہ میں نے اس دنیا سے دو پھٹی ہوئی دو پرانی چادروں پر گزارا کیا ہے، اور کھانے میں فقط 2 روٹیاں میں کھاتا ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. مولا کو بھی 1400 سال پہلے پتا تھا. اپنا طریقہ کار، اپنے رویے کو ہمارے سامنے پیش کیا، اپنے کردار اور سیرت کو پیش کیا کہ میں یہ کرتا ہوں، لیکن تمہارے بس کی بات نہیں ہے. ہے ہم میں سے کوئی ایسا کہ جو 2 پھٹی ہوئی چادروں پہ گزارا کرے؟ ہے ہم میں سے کوئی ایسا کہ جو فقط 2 روٹیوں کے اوپر گزارا کرے؟ اسی لیے مولا نے فرمایا الا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ. یہ جو کام میں کر رہا ہوں تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کر لو. تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم
دو پھٹی ہوئی چادروں پر گزارا کرو. تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم دو روٹیوں کے اوپر گزارا کرو. ولیکن اب یہاں پر مولا امیر المومنین نے ہم لوگوں سے مدد کو طلب کیا ہے. ولیکن اعینونی بورع، تم لوگ میری طرح کھا پی نہیں سکتے ہو، تم میری طرح پہن نہیں سکتے ہو، لیکن تم اتنا تو کر سکتے ہو، میری مدد کرو. یا علی، کتنی چیزوں پہ آپ کو مدد چاہیے؟ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں فعلاً یہاں پر 4 چیزوں کو بیان کیا کہ 4 چیزوں کے ساتھ میری مدد. اعینونی بورع، ورع واو رے عین تقوی کے معنوں میں، پرہیزگاری کے معنی میں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے معنی میں، اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا کرنے کے معنی میں. کہ میری مدد کرو تقوی اختیار کر کے. اب یہاں پر یہ بڑا لطیف معنی ہے کہ علی جو تقوی ہم اختیار کریں، علی کی کیا مدد ہوگی؟ میرے تقوی سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ ہاں، تھوڑی سی غور و فکر کریں کہ تقوی انسان کو قانون کا تابع بناتا ہے. جتنا میرے اندر تقوی ہوگا اتنا میں قانون پر عمل کروں گا. آپ لوگ دیکھیں جب روڈ کے اوپر کوئی شخص ٹریفک اصولوں کی پابندی نہیں کرتا، آپ لوگ کہتے ہیں بڑا بے شعور ہے، بے تربیت ہے. یعنی اگر اس کے پاس تربیت ہوتی، تہذیب ہوتی، اخلاق ہوتی، خوف خدا ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس طریقے سے قانون کی خلاف ورزی نہ کرتا. علی علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ شریعت اسلامی کے دین کے احکامات کو معاشرے کے اوپر نافذ کریں. یہ ہمارے تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہر وہ انسان جو تقوی و پرہیزگاری رکھتا ہوگا اس کے لیے قانون کی پاسداری آسان ہے. فوج کے اتنے نظام ہیں، دنیا کے اتنے نظام ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے تقوی و پرہیزگاری ہے. بس تقوی اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو قانون کا پابند بنائے. مولا امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، یعنی جو میں کہوں گا پھر تم کرو گے، میرے قول کی مخالفت نہیں کرو گے، میرے حکم کی مخالفت نہیں کرو گے. جو اسلام کہے گا. یہ ماہ رمضان تقوی پیدا کرنے کا مہینہ ہے. جب تمہارے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لو گے 12-14 گھنٹے، تو پھر حرام چیزوں سے پرہیز کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. یہ تعلق ہے تقوی کا انسان کی زندگی کے ساتھ، زندگی کے معاملات کے ساتھ. اگر آج کراچی شہر کے اندر ہر کوئی متقی و پرہیزگار ہو، تالوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، سنبھال کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انسان ان کو کن لوگوں سے بچاتا ہے؟ جو بے تربیت ہیں، جن کے پاس خوف خدا نہیں ہے. آپ جیسے کسی انسان کے سامنے کسی کا سونا پڑا ہو، چاندی پڑا ہو، آپ ہاتھ لگائیں گے اس کو؟ کیونکہ آپ کے پاس خوف خدا ہے، آپ کے پاس ورع ہے، آپ کے پاس تقوی ہے، آپ کے پاس خوف خدا ہے. بے تربیت لوگوں سے بچانے کے لیے ساری کی ساری چیزیں کی جاتی ہیں. ورع قرآن مجید میں یہ لفظ نہیں ہے، پیغمبر اکرم کی بے شمار روایات کے اندر لفظ ورع موجود ہے. علی علیہ السلام کی روایات کے اندر یہ ورع موجود ہے. ابھی ہم اس کو یہاں رکھتے ہیں. پہلے ورع کے معنی کریں. آیا ورع تقوی ہے یا تقوی اور ورع میں فرق ہے؟ تقوی یہ ہے کہ واجبات پر عمل، حرام سے بچنا، یہ تقوی ہے. واجبات پر عمل، حرام سے بچنا، محرمات، نجاسات سے بچنا، مطہرات کے اوپر استعمال کریں. یہ تقوی یہی جو اصل تعریف ہے
تقوی کی وہ یہی، جبکہ تقوی کی تعریف بقول آیت اللہ مکارم شیرازی کے تقوی کی بہترین تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تقوی یعنی انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت کہ جو اس کو گناہوں کے مقابلے میں روکے، یعنی ایک قسم کی بریک ہے انسان کی زندگی وجود کے اندر، کہ جس طریقے سے گاڑی کے اندر ایک بریک ہوتی ہے اور اس کو مختلف مقامات کے اوپر بچاتی ہے، اسی طریقے سے یہ تقوی جو ہے انسان کو حرام کے مقابلے کے اندر بچاتا ہے۔ یہ تو ہے تقوی۔ ورع کیا ہے؟ ورع اس سے اوپر کی منزل ہے۔ ورع یعنی جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ گناہ کا احتمال بھی ہو وہاں پر آپ اس کو ترک کریں، یہ تقوی کی منزل ہے۔ اسی ورع اور اسی تقوی کا تقاضا عثمان ابن حنیف سے مولا امیر المومنین نے کہا کہ جب نوالوں کو چیک کر لیا کرو، اگر تمہیں شبہ ہو کہ اس کا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے تو چھوڑ دو، یہ ورع کی منزل ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس دکان میں ایک شیشی ایسی ہے کہ جو شراب کی ہے، باقی شربت کی ہیں، آپ سب کو چھوڑ دیں، کیا پتہ جس کو آپ خریدیں وہی شراب کی ہو، یہ ورع کی منزل ہے۔ کف عند الشبہات، شبہات کے اندر رک جانا، یہ ورع کی منزل ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سے تقوی نہیں بلکہ ورع کی امید رکھتا ہوں۔ علی نے اپنے شیعوں سے تقوی کی امید نہیں لگائی ہے فقط، یہ حلال ہے یہ انجام دے، یہ حرام، یقین ورع کی میں سے۔ ورع کا لفظ 2-3 جگہوں کے اوپر عزیز و استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ پر مولا امام ششم نے فرمایا لا تنال شفاعتنا الا بالعمل والورع، اگر شیعہ یا کوئی بھی ہماری شفاعت کو طلب کرنا چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ ہماری شفاعت اسے نصیب ہو، تو اس کو ورع اختیار کرنا پڑے گا اور احکام الہی کے اوپر شدت سے عمل کرنا پڑے گا۔ اس روایت کے اندر کل اس کا ایڈریس بھی ہم آپ کو دے دیں گے، یعنی بستر کے اوپر انسان لیٹا ہو اور کوئی عمل نہ کرے اور پھر اس کے بعد کہے کہ ائمہ معصومین جو ہے وہ مجھے شفاعت سے نوازیں گے، میری شفاعت کریں گے، یہ ایک جاہلانہ عقیدہ ہے۔ اب دنیا کے اندر کوئی بھی سیٹ جو ہے کام کیے بغیر کسی کو تنخواہ نہیں دیتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں، جب تک وہ پڑھے نہیں ٹیچر اس کو نمبر نہیں دیتا ہے۔ کسی کارخانے میں کوئی کام کریں، مزدور جب تک کام نہ کرے اس کو کوئی تنخواہ، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ عاقلانہ بات نہیں ہے۔ ہم لوگ کچھ نہ کریں، بستر کے اوپر لیٹے رہیں اور اس کے بعد کہیں کہ جی علی ہمیں معاف کر دے گا، پیغمبر ہمیں معاف کر دیں گے، یہ عاقلانہ نہیں ہے، یہ جاہلانہ ایک عقیدہ ہے۔ اگر کچھ نہ کرنے کے اوپر ہی ان کو شفاعت دے دینے تھی تو پھر کچھ کرنے کی بھی حکم کیوں دیا؟ نہ دیتے حکم۔ یہ ممکن ہے کہ نماز پڑھنے والا بے نمازی دونوں برابر ہو، روزے نہ رکھنے والا برابر ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حتیٰ پروردگار عالم شہید کے بھی وہ گناہ معاف نہیں کرے گا کہ جو اس نے اللہ کے بندوں کے متعلق کیے ہیں۔ اللہ اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے، بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر وہ معاف کرتا ہے، ایک کے ساتھ رحم سے پیش آتا ہے، دوسرے کے ساتھ ظلم سے پیش آتا ہے، میرا حق چھینا گیا تھا، اگر پروردگار عالم میرے حق کو چھیننے والے کو معاف کر دے تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ایک کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ایک کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، یہ خداوند عالم سے توقع کی۔ فرمایا کہ یہ ورع کے بغیر تم ہماری شفاعت کو حاصل نہیں کر سکتے ہو۔
احکام الہی پہ شدت سے عمل کرنے کے بغیر تم لوگ ہماری شفاعت. ایک روایت میں ہے کہ ہماری ولایت تمہیں نہیں ملے گی بغیر ورا کے. بات سنا لو ولایتنا. ائمہ معصومین علیہ السلام کی اگر تم لوگ ولایت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ متقیوں کی ولایت متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو خداوند عالم سے ڈرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کا کہنا مانتے ہیں، خدا کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ولایت ان کے لیے. اس کے بعد فرمایا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو ولیکن عینونی بورا، ورا کے ذریعے میری مدد کرو. ہر کوئی علی سے مدد مانگتا ہے، یا علی میری مدد کرو، یا علی میری مدد کرو. لیکن اس مقام کے اوپر علی آپ سے مدد مانگ رہے ہیں. ساری زندگی علی نے مدد کی آپ کی، آئیں تھوڑی سی آپ بھی علی کی مدد کرنے کی کوشش کریں. علی کہتا ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے بھائی. ہم لوگ علی سے مانگتے ہیں اولاد دے دو، مال دے دو، صحت دے دو، یہ چیزیں، مکان دے دو، یہ چیزیں مانگے. علی آپ سے کچھ نہیں مانگے. علی فقط کہہ رہے ہیں تقوی اختیار کرو، تمہارا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے، میری مدد ہو جائے گی. جتنے تم متقی ہو، پرہیزگار ہو گئے. میں یہی تو چاہتا ہوں کہ دنیا کو خداوند عالم کا احکامات پر عمل کرانے والا بناؤ. لوگ پروردگار عالم کے احکامات کے اوپر عمل کریں، ان کی تابعداری کریں. اس کے بعد فرمایا کہ ولیکن، اب جہاں پر تقوی کے اندر اور بھی تھوڑا سا اگر ہم لوگ چلیں، ایک روایت ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ فقط تقوی کی ضرورت علی کو نہیں ہے. اتقوا اللہ فی عباد و بلاد. اس تقوی کی ضرورت فقط علی کو نہیں ہے. یہ جو تمہارے اطراف میں بندگان خدا ہیں، ان کو بھی تمہارے تقوی کی ضرورت ہے. اگر تم چاہتے ہو والدین کے حقوق کو ادا کرو، بغیر تقوی کے ادا نہیں کر سکتے. اگر تم چاہتے ہو پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو، بغیر تقوی کے ادا نہیں کر سکتے. اگر تم چاہتے ہو اپنے ماتحت افراد کے حقوق کو ادا کرو، بغیر تقوی کے ادا نہیں کر سکتے. فی عباد ہے، اپنے اولاد کے حقوق، اپنے بیوی بچوں کے حقوق، ان سب کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی عباد و بلاد. اس کے بعد ان شہروں کو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے. آج اگر اس شہر کے اندر، ہمارے شہر کراچی کے اندر تمام افراد تقوی و پرہیزگاری رکھتے ہوتے، اس طریقے سے کوڑا کچرا جو ہے وہ روڈوں کے اوپر، گلیوں کے اندر نہ پھینکتے، اس طرح اس کی چیزوں کو توڑ پھوڑ نہ کرتے، اس طرح اس کے کھمبوں کو نہ توڑتے، اس طرح اس کے بلبوں کو نہ توڑتے، اس طرح اس کی دیواروں کو خراب نہ کرتے، اس طرح اس کے بس اسٹاپوں کو خراب نہ کرتے. کتنی چیزیں ایسی ہیں ہمارے اندر جو ہمارے شہر کی ہمارے ہاتھوں سے خراب ہوئی ہوئی ہیں. اس طرح ان کے درختوں کو نہ کاٹا جاتا ہے، اس طرح توڑ پھوڑ نہیں کی جاتی جس طریقے سے آج پورا شہر ایک کچرے کا اور ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہوا ہے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ان شہروں کو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے. وہ تعلیمات ہے علی علیہ السلام کی. ہم لوگ یہاں پر کہتے ہیں فقط تقوی یعنی یہ اللہ سے بڑا ڈرتا ہے، یہ عبادت بہت کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں یہ متقی ہے کہ جو دوسروں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اپنے شہر کے لیے خدمت اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اپنے شہر کی حفاظت کرتا ہے. فی بلاد ہے حتی انکم مسئولون عن البقاء والبہائم. کیا عجیب جملے ہیں واقعا مولا کے. مولا فرماتے ہیں حتی تم ذمہ دار ہو یا تم سے پوچھا جائے گا کس چیز کے متعلق؟ بقاء
اس شہر کی جگہوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، اس شہر کے اندر اگر مدارس ہیں، مدارس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا. یہ شریعت کو پڑھ رہے تھے، یہ قرآن کو پڑھ رہے تھے، یہ حدیث کو پڑھ رہے تھے، کیا کیا تم لوگوں نے ان مدارس کے لیے؟ یہ بچے اپنے گھر بار چھوڑ کے، آسائش چھوڑ کر آ کر زحمتیں کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ شریعت کو سمجھیں، اس کی حفاظت کریں، دوسروں تک پہنچائیں، حلال و حرام کی حفاظت کریں، حلال کو حلال پہ رکھیں، حرام کو حرام پہ رکھیں. آیا ان مدارس کی کوئی مدد کی؟ ان مدرسے کے اندر کیا ضروریات ہے؟ آج پاکستان کے اندر، ہمارے خصوصاً سندھ کے اندر 90% مدارس دینی جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے. آپ لوگ خود ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر یہ مدارس بند ہو جائیں اور ان کے اندر یہ پڑھنے والے بچے نہ ہوں، کل آپ کے حلال و حرام کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ آپ کی نسلوں کی طہارت کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ آپ کے جنازوں کو دفنانے والا کون ہوگا؟ مدارس ہیں، ان کے متعلق تم ذمہ دار ہو. اسکول ہے، اس کے متعلق ذمہ دار ہو. معاشرے کی جہالت کو دور کرنے کی جگہ ہے یہ. کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ان کے متعلق تم لوگ ذمہ دار ہو. اس شہر میں باغات ہیں، ان کے متعلق تم ذمہ دار ہو. روز قیامت تم سے پوچھا جائے گا، باغ تھے کیوں اجڑ گئے؟ اس کے ایک ایک پھول کی حفاظت کی آپ ذمہ دار ہیں. اس باغوں کے، یہاں پر انسان جاتا ہے، رنگ برنگے پھولوں کو دیکھتا ہے، پروردگار عالم کی نشانیوں کو درک کرتا ہے، ان میں جلوہ الہی کو دیکھتا ہے. انسان کو خدا تک لے جانے والے ہیں یہ پھول اور یہ درخت، ان کی حفاظت کا ذمہ تمہارا. مساجد ہیں، ان کے اوپر ذمہ دار ہو. ان کو آباد کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. مسجد کی ضروریات کو پورا کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. روز قیامت تم سے پوچھا جائے گا. اور یہ تو روایات میں بھی ہے، اگر کسی کے پڑوس میں مسجد ہے، روز قیامت شاید گلا کرے، پروردگارہ یہ میرے پاس نماز پڑھنے نہیں ہے. اگر نمازی نہیں ہے، جائیں ادھر جا کر اس کو آباد کریں. اسی طرح مساجد، امام بارگاہیں، اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی امام بارگاہ ہے، اس کو آباد کرنا آپ کی ذمہ داری. یہ جگہ ہے. اور اس کے بعد آخری جو آپ لوگوں سے بات کروں وہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں حتیٰ ان جانوروں کو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے. بہائم، روایت میں نے پڑھی پیغمبر اکرم کی. ایک شخص اپنے کھچر کے ساتھ آیا پیغمبر اکرم کے پاس، کہا کہ یہ کھچر کس کا؟ کہا میرا ہے. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر روز قیامت تو اس کھچر کی فریاد سے اگر بچ گیا تو اللہ تعالیٰ سے بھی تو عذاب سے بچ جائے گا. اگر ایک جانور ہے آپ کے پاس، اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر وزن ڈالنا جائز نہیں ہے. اس کو ریسٹ دیے بغیر، اس کو آرام دیے بغیر اس سے کام لینا جائز نہیں ہے. اس کو کم خوراک دے کر زیادہ کام لینا جائز نہیں ہے. اس کو بے چابک مارنا، اذیت مارنا اس کو جائز نہیں ہے. حیوانات کے حقوق کے اندر روایات میں نے پڑھا، عجیب ہے کہ اگر دو راستے کہیں پر جا رہے ہیں اور ایک راستہ وہ ہے کہ جو سرسبز ہے، گھاس ہے، پانی ہے،
پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اس راستے کو اختیار کرو کہ جہاں پر گھاس ہے، پانی ہے، اس راستے کو اختیار نہ کرو کہ جو خشک ہے، تاکہ جب جانور ادھر سے جائے جب چاہے وہ پانی پی لے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب پانی کے قریب سے جاؤ تو اس کو پانی کا رخ دکھاؤ، اس کو چھوڑو، اگر پانی پینے کا اس کا جی چاہ رہا ہے تو وہ پانی پی لے۔ اگر کسی گھاس کے قریب سے جا رہے ہو تو اس کو گھاس کا رخ دکھاؤ، اگر بھوکا ہے تو وہ کچھ کھا لے۔ یہ جانوروں کے حقوق کے متعلق ہماری فقہ میں بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک دو باتیں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں جس کے اوپر آپ لوگوں سے بہت زیادہ توجہ کا طلب کا، اور وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک گلاس پانی کا ہے، آپ اسے وضو کر سکتی ہیں، یا پھر آپ کسی جانور پیاسا اس کو پانی پلا سکتی ہیں۔ فقہا کیا فرماتے ہیں؟ تمام فقہا کا فیصلہ ہے کہ پانی جو ہے وہ جانور کو پلائیں اور نماز کے لیے آپ تیمم کریں۔ ہم تو انسان ہیں، ہماری عزت و احترام پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا ہوگی؟ پروردگار عالم حیوان کو بھی اپنے پر فوقیت دیتا ہے۔ اگر اس کا حق اور حیوان کا حق آپس میں ٹکرا جائیں، پروردگار عالم کہتا ہے میں پیچھے قدم ہٹاتا ہوں، میرے لیے تیمم کر لو، یہ پانی جو ہے وہ جانور کو پلا دو۔ ہمارا اسلام حیوان کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اتنی عزت و شرف دیتا ہے، اتنا احترام دیتا ہے، انسان کو کتنا احترام دیتا ہوگا۔ افسوس کہ ہمارے نافہم کچھ مسلمانوں نے، جنہوں نے نہ دین کو صحیح معنوں میں سمجھا، نہ تعلیمات اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھا، اس قسم کی انہوں نے حرکات کی کہ دنیا آج مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے لگی۔ وہ کریم مذہب، وہ رحیم مذہب کہ جس کی تعلیمات میں یہ ہے کہ اگر کوئی پرندہ تمہارے گھر کے اندر انڈے دے دے، جب تک اس کے بچے نہ نکل آئیں اس کے گھونسلے کو خراب نہ کریں۔ وہ اسلام کے جو کہتا ہے پہلے جانور کو سائے میں باندھو پھر نماز پڑھو، وہ اسلام کے جو کہتا ہے اللہ کے لیے تیمم کرو، حیوان کو پلاؤ۔ جناب موسیٰ جب اپنی بھیڑ کو کاندھے کے اوپر اٹھا کے لے کر جا رہے تھے تو کہا کہ آپ تو اولو العزم پیغمبر ہیں، آپ نے بھیڑ کو کاندھے پر اٹھایا ہے۔ جناب موسیٰ رونے لگے اور روتے ہوئے کہا کہ اس بھیڑ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے، یہ چلتی ہے تو اس کو درد ہوتا ہے، مجھ سے اس کا درد برداشت نہیں ہوتا۔ یہ اسلام ہے کہ جو حیوان کے درد کو اتنا احساس کرتا ہے، اس کو تحمل نہیں کر پاتا، اس کو برداشت نہیں کر پاتا، انسان کے درد کو کتنی اہمیت دیتا ہو۔ افسوس کہ ہم لوگوں نے اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں، اور اس کو خون اور قتل اور دہشت اور ظلم اور فرعونیت کا مذہب اس کو بنا دیا ہم لوگوں نے۔ آج ہماری شناخت قتل عام ہو گیا، نہتے لوگوں کو مارنا ہو گیا، خواتین کا قتل عام، بچوں کا قتل عام آج ہماری شناخت بن گئی، اور پوری دنیا میں ہمیں دہشت گرد جو ہے وہ معروف کیا گیا، جبکہ ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر نے ایک تماچا بھی کسی کو مارا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔